السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میں آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے مریم نواز صاحبہ کے کل کی پریس کانفرنس کے اوپر۔ جو کل کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر مریم نواز نے بولا کہ میں میاں شہباز شریف سے مل کر آ رہی ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ میں تھے، تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم سارے لوگ احسن اقبال، اسحاق ڈار اور مریم نواز، مریم نواز یہ فرما رہی تھی کہ ہم تینوں لوگ ابھی شہباز شریف جو پاکستان کا ابھی پرائم منسٹر ہے اس کی بات کر رہے تھے کہ ہم ان کے گھر سے ابھی ہو کے آ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی ملک بات کرنے کو تیار نہیں، ہمیں کوئی بندہ، کوئی ملک ہمیں خط لکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ایشو بنا لیتے ہو بعد میں، اور ہمارا نام بیچ میں آ جاتا ہے کہ فلاں اس نے کیا تو فلاں اس نے کیا فلاں۔ یار اس بات کے اوپر نا میرا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ یار کوئی ملک ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ کوئی ملک ہمارے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے لیے تیار، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستانی جو ہے نا سارے کرپٹ لوگ ہیں۔ میرا بھی کہتے ہیں، مطلب پورے پاکستانی جہاں بھی ہیں الحمدللہ وہ ذلیل ہی ہیں۔ کیونکہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے ایسا اپنا امیج بنایا ہوا ہے کہ یار یہ لوگ سارے چور ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو خیر ابھی ہم پرائم منسٹر کے اوپر جاتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر جاتے ہیں۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی ملک بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے۔ نمبر ایک بات، آپ لوگ، ہمارا پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قانون میں کیا ہے؟ اب قانون نے کیا کیا، ہمارے نواز شریف کو باہر بھگا دیا، حالانکہ وہ مطلوب تھے، سزا یافتہ تھے، ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، اور ان کی ضمانت دی تھی پرائم منسٹر جو ابھی موجودہ ہیں، انہوں نے ضمانت دی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس بندے نے ضمانت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ اشتہاری ہے، پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی اداروں کو مطلوب ہے، لیکن اس کا جو ضمانتی تھا وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو، 5 سال کے بعد اسحاق ڈار صاحب اشتہاری ہو کر پاکستان میں آ کے وزیر خزانہ بن گئے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے تو ان کو پتہ ہے کہ یار تم لوگ تو قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ مریم نواز صاحبہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کرتوتوں کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں، بجائے کہ کسی اور کی پگڑی اچھالیں، یہ کریں وہ کریں فلاں۔ اپنے خود تمہارا چچا ہے نا، تمہارا چچا وزیر اعظم ہے، اس کو بولو اس نے کیوں کیا یہ ایسے، اس نے اسحاق ڈار کو کیوں لایا، وزیر خزانہ کیوں بنایا۔ پیٹرول کی بات کرتے ہیں، 12 روپے پیٹرول سستا کر دیا، ٹھیک ہے کر دیا، اس سے پہلے مہنگا کتنا ہوا تھا یار وہ تو بتاؤ نا۔ 50 روپے مہنگا ہوا ہے، 12 روپے کا لالی پاپ دے دیا ہے، وہ بڑا تیر مار دیا، اسحاق ڈار نے بڑا تیر مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو وزیر خزانہ آپ نے بنا بھی دیا ہے، ہاں وہ تیر تب مارتے جب پیٹرول 150 روپے کر دیتے، جب پیٹرول 120 کا کر دیتے۔ ہاں اب بولتے ہیں میں نے وزارت سنبھالی، اب دیکھو 120 روپے کا پیٹرول ہے، تب مزہ آتا ہے نا۔ اب ہمارا میڈیا بھی چیخ کے کہہ رہا ہے 12 روپے پیٹرول سستا کر دیا، وزیر خزانہ آ گیا ہے، اسحاق ڈار آ گیا ہے۔ یار سارا بکاؤ مال ہے، خدا کی قسم۔ ان کو بولو تمہیں جب 50 روپے مہنگا ہوا تھا تب یہ لوگ خاموش تھے، صرف ایک یا 2 ہیڈ لائنز دیتے تھے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، یہ ہو گیا، وزیر اعظم نے اتنا مہنگا کر دیا، اس کی سمری چل رہی ہے، بس ایک ہی ہیڈ لائنز ہوتی تھی۔ اب 12 روپے سستا ہوا، یقین کرے ہر نیوز چینل کے اوپر یہی پٹی چل رہی ہے، اور ہر اینکر یہی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم لوگ بیوقوف تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ آج کل وہ زمانہ ختم ہو گیا میرے بھائیو، آج کل وہ زمانہ ختم ہو گیا، تم لوگ نہیں سمجھو گے ایسے۔ ہماری پوری قوم کے اوپر زوال آئے گا، پوری قوم کے اوپر۔ یہ جو تم لوگوں نے 2 قانون بنائے ہوئے ہیں نا، غریب کا اور امیر کا، ان دونوں کے الگ الگ قانون ہیں، غریب کے لیے الگ
امیر کے لیے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فیس بک کے اوپر ایک تصویر دیکھ رہا تھا. ایک باپ تھا اپنے بیٹے کو جوس پلا رہا تھا. وہ سیل کے اندر بند تھا اس کا باپ, اور اس کا بیٹا باہر کھڑا ہوا تھا. جیسے ملاقات کے لیے آتے ہیں چھوٹے بچے, فیملیز آتی ہیں ان سے ملاقات کرتی ہیں قیدیوں سے, تو اس کا باپ کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ سیل سے باہر آ کے اپنے بچے کو گلے لگا سکے. وہ اندر سے بیٹھ کے اس کو پانی کا جوس کا گلاس پلا رہا تھا, اندر سے بیٹھ کے. یہ ہمارا غریب کا قانون ہے. اور ہمارا امیر کا قانون کیا ہے؟ مریم نواز صاحب نے پہلے بولا تھا, یہ اپنے اس کیس سے بری ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بولا تھا کہ مجھے درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ مجھے میرا پاسپورٹ واپس چاہیے. پاسپورٹ کیوں واپس چاہیے؟ کہ میں اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور آج الحمدللہ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر سارے کیسز ہی ختم ہو گئے. اب تو جہاں چاہیں آزاد کھلم کھلا گھوم سکتی ہیں, کیونکہ ان پر کوئی کیس ہی نہیں ہے. تو یہ دو قانون جو ہے نا, اس کو ایک کر دو. شہباز شریف صاحب, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ یہ 2 قانون ایک کر دو سب کے لیے. جو آپ کے لوگوں کا قانون ہے وہ غریب کے لیے بھی تو کرو نا, تاکہ غریب بندہ بھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنے قابلیت ہے, شہباز شریف میں اتنی قابلیت ہے, اور جو جیل میں پڑے ہیں ان لوگوں میں قابلیت ہے, اگر قابل لوگوں کے اوپر کیس چلائے جاتے ہیں تو سب کے سب جیلیں کھول دو, سارے قابل لوگ باہر آ جائیں گے, ہمیں اندر ڈال دو. قابل لوگ تو باہر آ جائیں گے نا, قابل لوگ تو بند ہیں سیل میں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ان کے خاندان کے علاوہ کسی اور بندے میں قابلیت ہی نہیں ہے. پاکستان کا اور کوئی شہری اتنی قابلیت ہی نہیں رکھتا, اس نے بزنس نہیں کیا ہو, اس نے کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں. پاکستان کا میں کہتا ہوں اتنے لائق لوگ ہیں جو اسحاق ڈار صاحب تو اس کی خاک برابر بھی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ وزیر خزانہ بنے ہوئے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ان کو یہ صرف تجربہ ہے. ابھی جو پچھلے جو بھی آتا ہے وزیر خزانہ جو بھی ہوتا ہے اس کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. سیکنڈ ٹائم یہ اسحاق ڈار صاحب کا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. تو فرسٹ ٹائم کسی اور کو چانس دے کے دیکھ لو نا. اسحاق ڈار صاحب کیوں, کس لیے؟ ہم تو چکی میں پیس رہے ہیں بھائی, ہم تو عوام ہیں, ہم تو چکی میں پیس رہے ہیں. تم لوگ اپنی منمانیاں کیوں کر رہے ہو؟ سب سے پہلے تو ہمیں شہباز شریف نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. دوسری بات, اس میں جتنے بھی بندے اوپر لگائے ہوئے ہیں نون لیگ کو تو ہم نے ووٹ نہیں دیا یار. اب یہ ہمارے اوپر مسلط کیوں ہو گئے ہیں؟ اچھا, اب مریم صاحبہ کے اوپر جاتے ہیں. مریم صاحب کہہ رہی تھی کہ جب ان کے یہ بری ہوئی تھی, ان کی ضمانت ہوئی تھی, جب یہ اپنے باپ کے ساتھ باہر آئی تھیں, جب ان کے باپ باہر چلے گئے تھے اور ان کو ضمانت پہ باہر رہا کیا گیا تھا, تو انہوں نے بولا تھا, ان سے پاسپورٹ لے لیا گیا تھا, ان کو باہر آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو باہر آتے ہی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر اب مجھے پاسپورٹ سونے کی پلیٹ میں بھی رکھ کے پیش کیا جائے تو میں بولوں گی لے جاؤ واپس. یہ وہی عورت ہے جس نے بولا تھا کہ سونے کی پلیٹ میں رکھ کے لے آئیں گے, میں بولوں گی نہیں واپس لے جاؤ. اب کون سے منہ سے انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ میں؟ کون سا منہ تھا ان کا؟ یار ان لوگوں کی کوئی ایک بات نہیں ہے. میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نہ عمران خان کی حمایت کرتا ہوں, نہ میں نون لیگ کی حمایت کرتا ہوں, نہ میں مولانا کی حمایت کرتا ہوں, نہ میں PPP کی حمایت کرتا ہوں. میں اپنے پاکستان کی حمایت کرتا ہوں, میں پاکستانی ہوں. میں اپنی فوج کی حمایت کروں گا, میں اپنی پاکستان کی پولیس کی حمایت کروں گا. مجھے کسی کی حمایت کرنے کی نہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ وجہ اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاکستان کے اوپر برا وقت آئے گا, تو برا وقت جب بھی آئے گا, ہمارے ساتھ ہماری آرمی کھڑی ہوگی اور ہماری پولیس کھڑی ہوگی, ہمارے ساتھ اور کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا. یہ سب کے سب لوگ جو ابھی یہ چیخ کے کہہ رہے ہیں نا, عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, یہ کوئی بھی نہیں آئے گا, یہ کوئی بندہ ادھر نہیں ہوگا. یہ سب کے سب بھاگ کے چلے جائیں گے باہر. ان کو ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. یہ یہاں پہ صرف بزنس کے لیے آتے ہیں, پالیٹکس ان کے لیے بزنس ہے. تو میرے بھائیو, آپ عقل کے ناخن لیں. یہ مریم جو باتیں کر رہی ہیں
ان کی باتوں کو سب سے پہلے ان کی تھوڑا سا یار جو بھی آپ بات سن رہے ہوتے ہیں نا، جس بھی پولیٹیکل کی سیاسی کی کسی کی بھی بات سن رہے ہوتے ہو، تھوڑا سا اس کے پیچھے جا کے اس کے بیان دیکھ لیا کرو کہ اس نے بات کیا کی ہے، پہلے یہ کیا بول رہا تھا، اب یہ کیا بول رہا ہے. صرف اس کے اوپر تھوڑا سا سرچ کر لیا کرو، آپ کو پتہ چل گیا جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں اور پہلے کیا کہہ رہے تھے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے میرے پیارے بھائیوں. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہوں گی. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.